بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ضروری ہے کہ آپ کو عزا نامی دیوی کے متعلق کچھ معلومات فراہم کر دی جائیں۔ عزا قبل از اسلام قدیم عرب کے مذہب میں 3 سردار دیویوں میں سے ایک تھی۔ باقی 2 دیویوں کے نام لات اور منت تھے۔ مکہ اور طیف کے میدانی راستے میں ایک وادی نہلا کے نام سے موجود تھی۔ عزا کا مندر اسی جگہ پر واقع تھا۔ یہ وہی وادی نہلا ہے جہاں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ملاقات جنات کی ایک جماعت سے ہوئی تھی، اور اس جماعت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت پر اسلام قبول کیا تھا۔ قریش اور دوسرے قبائل عزا کی زیارت کے لیے اس وادی میں آیا کرتے، قربانی کے جانور یہاں لا کر ذبح کرتے اور نذرانے چڑھایا کرتے تھے۔ خواتین و حضرات، اس واقعے سے متعلق آپ کو آگاہ کرے بتوں سے زیادہ اس کی عزت و تکریم کی جاتی تھی۔ البتہ ان بتوں کے مندر عرب میں مخصوص مقامات پر موجود تھے، لیکن دور جہالت میں انہی ناموں کے بت خانہ کعبہ میں بھی رکھے گئے ہوئے تھے، اور دوسرے بتوں کے ساتھ ان کی وہاں بھی پوجا پاٹ کی جاتی تھی۔ روایتوں میں موجود ہے کہ عزا ایک شیطانی عورت تھی جس کا قیام وادی نہلا میں موجود 3 چھاؤں کے درختوں پر تھا، اور یہ شیطانی قوت اس بت میں سے آوازیں نکالتی تھی جسے عرب قبائل سنا کرتے اور ان کی تعظیم بجا لیتے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو معبوس کیا۔ آپ نے بتوں کو معیوب قرار دیا اور عربوں کو ان کی پوجا پاٹ کرنے سے منع فرمایا۔ قریش کو یہ بات بہت سخت ناگوارہ گزری اور انہوں نے قدم قدم پر آپ کی مخالفت کی۔ فتح مکہ کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خانہ کعبہ میں موجود تمام بتوں کو توڑ دیا، لیکن وادی نہلا میں موجود قریش کا سب سے لائق تعظیم بت عزا اب تک وہاں موجود تھا، اور وہاں اس کی عبادات بھی اسی زور شور سے جاری تھی۔ چنانچہ عزا کے بت توڑنے کے غرض سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ کو منتخب فرمایا اور 30 سواروں کے ہمراہ آپ کو وادی نہلا کی طرف روانہ کیا۔ دوستو، یہ وہی خالد بن ولید رضی اللہ عنہ ہیں جنہیں اسلام کا سب سے بڑا سپہ سالار تسلیم کیا جاتا تھا۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے 140 کے قریب جنگوں میں حصہ لیا، اور اسی ایک میں بھی آپ نے شکست کا سامنا نہیں کیا۔ میرے پیارے دوستو، یہ خالد بن ولید ہی تھے جنہوں نے کیسر کسرا کی عظیم سلطنتوں کو زیر کر کے مدینہ کی ایک چھوٹی سی ریاست کو ایک علامتی طاقت میں تبدیل کر دیا تھا۔ حضرت خالد بن ولید کو اسلامی تاریخ ہی نہیں بلکہ بین الاقوامی تاریخ میں بھی صفحہ اول کے سالاروں میں شمار کیا جاتا ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگی موتوں میں ان کی بے مثال بہادری پر حضرت خالد بن ولید کو سیف اللہ یعنی اللہ کی تلوار کا خطاب بھی دیا۔ لیکن دوستو، اس مرتبہ خالد بن ولید کا مقابلہ کیسر کسرا کی عظیم فوجوں یا عرب کے جنگجوؤں باغیوں نے نہیں کیا، بلکہ ایک ایسی شیطانی قوت سے تھا جس کی حقیقت اللہ اور اس کے رسول ہی جانتے تھے کہ آخر وہ در حقیقت کیا چیز تھی۔ فتح مکہ کے کچھ روز بعد یعنی 25 رمضان کے دن حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے خالد بن ولید کو بلا کر یہ حکم دیا کہ باطن نخلا کے درختوں کی طرف جاؤ، تمہیں وہاں 3 چھاؤں کے درخت ملیں گے، تم وہاں جا کر پہلے درخت کو کاٹ دینا۔ میرے پیارے دوستو، آپ کو بتاتے ہیں کہ یہ درخت ہے کون سے۔ دوستو، یہ چھاؤں کا ایک خودرو اگانے والا پودا ہے جسے انگلش میں ٹرمرکس کہا جاتا ہے۔ چنانچہ حضرت خالد بن ولید آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر وادی نہلا کی جانب روانہ ہوئے اور وہاں پر موجود وادی نہلا میں پہلے چھاؤں کے درخت کو کاٹ دیا۔ یہ عمل انجام دینے کے بعد آپ واپس آئے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ وہاں کچھ دکھائی دیا؟ حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا، نہیں، کچھ نہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جاؤ واپس اور دوسرے درخت کو کاٹ دو۔ تو حضرت خالد بن ولید رضی اللہ عنہ نے اسے کاٹ کر دوبارہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے حاضر ہونے کا فیصلہ کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر سے وہی سوال کیا کہ تم نے اب کچھ دیکھا؟ حضرت خالد بن ولید نے عرض کیا، نہیں، کچھ بھی نہیں۔ اب آپ نے فرمایا واپس جاؤ اور تیسرے کو بھی کاٹ دو۔ اس دفعہ جب حضرت خالد بن ولید اس درخت کو کاٹنے کی غرض سے آئے تو دیکھا کہ ایک شیطان عورت برہنہ حالت میں بال پھیلائے ہوئے اور غصے میں اپنے دانت پیس رہی ہے۔ اس کے پیچھے پیچھے عزا کے مندر کے محافظ دبیہ ظلمی چلا آ رہا ہے۔ اس نے جب حضرت خالد بن ولید کو دیکھا تو چلا کر کہا، اے عزا،
خالد پر زور سے حملہ کرو اور پیچھے نہ ہٹنا، اوڑھنی اتار دو، اور اگر تم نے آج خالد کو قتل نہ کیا تو تمہیں ذلت کا مستحق ہونا پڑے گا۔ یہ سن کر حضرت خالد بن ولید نے کہا، اے عزا، میں تیرا انکار کرتا ہوں، تجھے پاک نہیں مانتا، میں دیکھ رہا ہوں کہ اللہ نے تجھے ذلیل کر دیا ہے۔ یہ کہہ کر حضرت خالد بن ولید نے تلوار کے ذریعے وار کیا، اور اس وار کے بعد دیکھا تو شیطان صرف عورت کوئلہ بنی ہوئی تھی۔ پھر حضرت خالد بن ولید نے اس درخت کو کاٹا اور مندر کے محافظ دبیہ کو بھی قتل کر دیا۔ اس کے بعد حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آ کر یہ سارا قصہ سنایا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عزا یہ تھی، اب عربوں میں کوئی عزا نہ ہوگی اور نہ ہی اس کی عبادت کی جائے گی۔ وہ دن تھا اور آج کا دن ہے کہ عربوں کے نزدیک سب سے زیادہ تعظیم کے لائق مانی جانے والی دیوی کا کوئی نام لیوا تک نہ رہا۔ میرے پیارے دوستو، اس ویڈیو میں آپ کے ساتھ ہم قوم لوط کا واقعہ بھی شیئر کریں گے، لیکن اس ویڈیو کی تفصیلات میں جانے سے قبل اگر آپ اس ویڈیو کے متعلق اپنی رائے کا اظہار کرنا چاہتے ہیں تو اپنی رائے کا اظہار ہمارے کمنٹ سیکشن میں ضرور کریے گا، کیونکہ آپ کی رائے اور تجاویز ہمارے لیے بہت اہمیت کی حامل ہے۔ خواتین و حضرات، پومپئی شہر میں جو قوم آباد تھی وہ مرد کو مرد سے اور عورت کو عورت سے شادی کرنے کی اجازت دیتی تھی۔ میرے دوستو، اس شہر میں رہنے والی قوم عورت عورت سے اور مرد مرد سے جنسی تعلقات رکھتے تھے اور جنسی تسکین حاصل کرتے تھے، اور اس برائی میں وہ اس حد تک غرق ہو چکے تھے کہ وہ برائی کو برائی نہیں سمجھتے، بلکہ باقاعدہ طور پر ریاستی حکم نامے کے بعد یہ قانون جاری کر دیا گیا کہ مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے اور عورت عورت سے کر سکتی ہے۔ میرے عزیز دوستو، یہ شہر دنیا کے چند صحراؤں میں شامل کیا جاتا ہے، جس کے درمیان ایک بڑا سوئمنگ پول موجود رہتا تھا۔ لوگ دن بھر کا بڑا حصہ اس تالاب میں نہاتے ہوئے گزارتے تھے، جس میں 2500 سال قبل مرد کو مرد اور عورت کی عورت سے شادی کی اجازت تھی۔ لیکن پھر حضرت عیسیٰ کے انتقال، عیسائی عقیدے کے مطابق کہ حضرت عیسیٰ کے انتقال کے 67 سال بعد پومپئی کا پہاڑ پھٹا، لاوا نکلا اور راکھ اڑی، اور اس راکھ نے پورے شہر کو ڈھانپ لیا۔ سارا شہر رات میں دفن ہو گیا، وقت راکھ کے اوپر چلتا چلا گیا، ٹھہرتا چلا گیا، یہاں تک کہ پومپئی راکھ کے پہاڑ میں گم ہو گیا۔ پومپئی مر گیا، لیکن اس کا ذکر قدیم کتابوں میں زندہ رہا۔ اٹلی میں ماہرین نے 1748 میں پومپئی کی کھدائی شروع کی، آثار قدیمہ دریافت ہوئے اور یوں پوری دنیا حیران رہ گئی۔ ان آثاروں میں لاشیں بھی تھی اور راکھ میں دفن شدہ ان لاشوں میں ایک جوان جوڑا بھی تھا جو ایک مرد اور عورت کا تھا۔ ان لاشوں کو دیکھ کر ایسا لگتا تھا کہ یہ موت سے پہلے ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح لپٹ گئے تھے جیسے ایک دوسرے کو بچانے کی کوشش کر رہے ہوں۔ آسمان سے لاوا اور راکھ برسی اور دونوں اسی میں دفن ہو گئی۔ ماہرین 2000 سال بعد ان تک پہنچے، ان کے جسم سے راکھ اتاری گئی اور دیکھنے والوں کی آنکھیں نم ہو گئی۔ یہ دونوں لاشیں آج بھی پومپئی کے میوزیم میں رکھی گئی ہیں اور ہالی ووڈ میں پومپئی کے نام سے بہت بڑی خوبصورت فلم بنائی گئی ہے۔ خواتین و حضرات، اس جدید شہر میں ہزاروں لوگ موجود تھے، وہ سارے لوگ آتش فشاں کی راکھ میں اور لاوے میں دفن کر دیے گئے۔ ان سب کا نام و نشان مٹ گیا، مگر یہ دو انسان 2000 سال تک راکھ میں جوں کے توں رہے، یہاں تک کہ انسانی ہاتھ ان تک پہنچے، ان پر سے راکھ کی تہیں اتاری گئی۔ تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بھی یہ دکھانا تھا کہ میں ایسے سرکشی کرنے والوں کو، چاہے وہ کتنی بھی محبت آپس میں کرتے ہوں، لیکن وہ ایک ایسی بیماری میں مبتلا تھے جن کا انتقام لینا، جن پر عذاب نازل کرنا اللہ کی جانب سے فرض ہو گیا تھا۔ خواتین و حضرات، آج کی اس ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتا ہوں۔